بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ دوستو، جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو عید الاضحیٰ کا پہلا دن گزر چکا ہوگا۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی 58ویں آیت اس کا ترجمہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 29ویں آیت 59ویں آیت یعنی 58 اور 59 آیت کا ترجمہ اور تشریح کر سکیں۔ چلو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس آبادی کے، یعنی اس گاؤں کے۔ قریہ کہتے ہیں گاؤں کو یا بستی۔ داخل ہو جاؤ اس گاؤں کے یا اس گاؤں میں یا اس بستی میں۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، با فراغت، وادخلوا الباب، اور جو یہ بستی کا گیٹ ہے۔ دیکھیں، پہلے زمانے میں بستی کے چاروں طرف دیوار بنا دی جاتی تھی، جیسے ایک قلعہ ہوتا ہے، اور اس کے گیٹ ہوتے تھے۔ گیٹ بند ہوتے تھے، گیٹ کھلتے تھے۔ یہ بستی کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا۔ وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ گیٹ میں سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سر جھکائے آپ گیٹ میں سے داخل ہو جاؤ بستی میں۔ اب سر جھکانے کا مطلب یا سجدہ کرنے کا مطلب عاجزی اختیار کرنے کا، مطلب تم مستی نہیں کرو، تم عاجزی اختیار کرتے ہوئے گیٹ میں سے اندر داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ یعنی مکہ فتح کیا تھا تو وہ سر جھکائے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، مستی کرتے ہوئے نہیں، ڈول تماشے کے ساتھ نہیں، وہ سر جھکائے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اب وہی بولتا ہے کہ تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ اس بستی میں، سر جھکائے ہوئے، دیواروں کو پھلانگ کر کے بھی نہیں، گیٹ میں سے جائیں، صحیح طریقے سے جائیں، سر جھکاتے ہوئے جائیں، سجدہ کرتے ہوئے جائیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو، کیا کہو؟ حِطَّةٌ، بخشتے، بخشتے، اللہ ہماری خطائیں بخشتے، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس بستی کے اندر جاؤ، گیٹ سے جاؤ، دیواریں پھلانگ کے نہیں جاؤ، اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے جاؤ، اور مجھ سے اپنی خطائیں معاف کرانے کے لیے کہو حتت، یعنی بخش دے ہمیں، بخش دے ہمیں۔ نغفر لکم خطایاکم، میں تمہاری خطائیں معاف فرما دوں گا۔ وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو مزید دوں گا، مزید دوں گا۔ کیا دوں گا؟ یعنی ان پہ مزید اپنی مہربانیاں برساؤں گا۔ فبدل الذین ظلموا، اب دیکھیں یہاں بھی وہ شرارت کر رہا ہے، یہاں بھی بنی اسرائیل شرارت کر رہا ہے۔ فبدل الذین، فبدل، بس بدل دیا، الذین ظلموا، ان لوگوں نے جو ظلم کیا، مطلب ہے ظالموں نے بدل دیا کیا؟ وہ قول، فبدل الذین ظلموا قولا، وہ قول، وہ بات ہی بدل دی، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو، یعنی اس بات کے خلاف کوئی ایک اور بات کہہ دی، وہ جو انہیں بتائی گئی تھی اسے کسی دوسرے لفظ سے بدل دیا۔ اب وہ دوسرا لفظ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ وہ تھا ہنتۃ، کہ جب یہ لوگ دروازے سے اندر جا رہے تھے تو اس کے علاوہ کہ وہ کہیں کہ اللہ بخش دے ہمیں، بخش دے ہمیں، بخش دے ہمیں، ان لوگوں نے کہا ہنتۃ، ہنتۃ، یعنی ہمیں گندم دے، گندم دے، گندم، گندم، یا جیسے ہم کہتے ہیں روزی، 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 یا اللہ مجھے رزق دے، وافر دے، رزق دے، رزق دے، روزی دے، میرے پاس رزق کے انبار مجھے دے دیں۔ اب رزق یہ نہیں ہے، دیکھیں رزق ہزار قسم کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا یا بتایا تھا، اس لفظ کے خلاف انہوں نے دوسرا لفظ کہنا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب اس کے بدلے جب انہوں نے یہ گستاخی بھی کر دی، فَأَنزَلْنَا، پس نازل کیا، اتارا میں نے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پہ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں پہ اتارا ہم نے، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے۔ اب مفسرین اس عذاب کو طاعون کا عذاب بتا رہے ہیں کہ ان پہ طاعون کا عذاب مسلط کر دیا گیا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ اس
وقت کی بات ہے جب انہوں نے من و سلوہ سے تنگ آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں دوسرا کوئی پیاز، کوئی گندم، کوئی دالیں، اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں دیں. ہم تو یہ ایک ایک طرح کا کھانا اس سے تنگ آ چکے ہیں. تو اب وہ قصہ بھی بعد میں آنے والا ہے، مگر یہاں پہ ان کی نافرمانی ظاہر کی جا رہی ہے اور انسانی نفسیات ظاہر کی جا رہی ہے کہ انسان اولیت کس چیز کو دے رہا ہے. اولیت وہ دے رہا ہے اس دنیا کو. یہ نفسیات ہے. اللہ دیکھیں قرآن پاک میں اگر ایک قصہ پہلے بیان ہو رہا ہے اور ایک قصہ بعد میں بیان ہو رہا ہے، اور وہ جو بعد میں بیان ہو رہا ہے وہ پہلے آ چکا ہے، مطلب پہلے ہو چکا ہے وقت کی پذیر، اور جو بعد میں بیان ہو رہا ہے وہ اس سے بھی پہلے وہ وقوع پذیر ہو چکا ہے. اگر اس طرح سے عدل بدل ہو رہا ہے قرآن پاک میں، تو وہ موقع اور مناسبت کے لحاظ سے قرآن پاک ہمیں انسان کی نفسیات سمجھا رہا. اب یہاں پہ نفسیات جو سمجھائی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ دیکھیں جو بات آپ کو قرآن پاک میں کہہ دی گئی، جو لفظ قرآن پاک میں آ گیا، اس لفظ کا بدل کوئی بھی نہیں، چاہے اس کا مطلب وہی کیوں نہ نکلے. اس کا بدل وہ لفظ نہیں ہو سکتا جو آپ اپنی طرف سے اس میں ڈال رہے ہیں. نمبر ایک یہ. آپ اسی طرح سے اذان میں، نماز میں اپنی طرف سے کوئی لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنا ہے تو پڑھنا، آپ نے سجدے میں سبحان رب الاعلی پڑھنا ہے. اتحیات میں آپ نے التحیات للہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، لفظ پہ لفظ وہی پڑھنا. ہاں، دعا میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، قسم قسم کی دعائیں مانگ سکتے ہیں. اسی طرح سے قرآن پاک میں آپ کسی لفظ کو بدل نہیں سکتے، چاہے وہ زبر زیر سے ہو، چاہے وہ کسی. یہ علماء جو اس سے نکالتے ہیں، اخذ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے حدیث میں جو اصل عربی کے الفاظ ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ جس راوی سے وہ حدیث حاصل کی گئی ہے اس کے الفاظ ہو بہو وہی ہوں. اور یہ بہت سے راویوں سے حدیثیں اکٹھی کی جاتی ہیں، اور پھر جن حدیثوں میں بالکل ہو بہو مماثلت پائی جاتی ہے وہ حدیثیں صحیح قرار دے دی جاتی ہیں. اور اس میں ایک جو نفسیاتی مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تھوڑے عرصے کے لیے. اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اترو زمین پر، رہو وہاں پہ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور زمین تمہارے لیے مستقر قرار دے دی گئی ایک مقررہ مدت کے لیے، یعنی ایک اڈا قرار دے دیا گیا رہنے کے لیے. یا ہوٹل میں رہنے کے لیے ایک کمرہ بک کر لیتے ہیں تو ہوٹل تو آپ کا نہیں ہو گیا نا، وہ کمرہ بھی ہمیشہ آپ کا نہیں رہا. اس طرح سے یہ دنیا جو رہنے کی جگہ ہے یہ عارضی ہے، اور اس عارضی دنیا کو
وہ ہمیشہ کی دنیا پہ فوقیت دینا، آپ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عارضی دنیا میں آپ سے جو خطائیں ہو رہی ہیں، جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان پہ آپ معافی مانگیں اور اپنی اس زندگی کو ٹھیک کریں جو آنے والی ہے، جو ابدی زندگی ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں مانگیں گے کیا؟ جیسے کہ یہ حتتن، اے اللہ ہمیں بخش دے، حنتتن، ہمیں گندم دے دے، گندم کی پکار رہے ہو آپ، یا آپ غلے کی پکار رہے ہو نا کہ ہمیں غلہ ملے کثیر تعداد میں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اپنی ابدی زندگی پر۔ تو اس سے مراد یہ ہے، قرآن پاک ہمیں جو نقطے سمجھا رہا ہے وہ یہی کہ یہ عارضی دنیا ہے، تم اس میں مبتلا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا جو وعدہ کیا ہے وہ رزق تمہیں پہنچے گا اور پہنچے گا، چاہے تم، روایات میں آتا ہے کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ تو جو رزق آپ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ رزق تو آپ کو مل کے رہے گا، چاہے آپ پتھر کے اندر چلے جائیں، چاہے آپ سمندر کے اندر چلے جائیں، چاہے آپ آسمانوں پہ چلے جائیں، چاہے آپ چاند پہ ڈیرے ڈال دیں، چاہے آپ خلا میں گھومیں، چاہے آپ صحرا میں چلے جائیں، آپ تک وہ رزق پہنچے گا اور پہنچے گا۔ آپ نے اگر کوئی فکر کرنی ہے تو فکر کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی، ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کو، اسے پاؤ، اور جب اسے پالو گے، یہ زندگی اسی مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈو، اس اللہ کو ڈھونڈو جس سے تم نے وعدہ کیا، الست میں جو وعدہ ہوا، جس کو تم نے رب قرار دے دیا، جس کو تم نے اپنا معبود قرار دے دیا، اب اس اللہ کو ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مجھے پا لیا تو یہ سب کچھ تمہارا، اور اگر مجھے نہیں پا سکے تو کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں تمہیں۔ تمہارے پاس خزانے ہوں گے مگر رزق میں کیا ہوگا؟ سادہ سا پانی، بغیر کسی ٹیسٹ کے سبزی، ابلی ہوئی سبزیاں، اور تمہارے نوکر مرغ، کیا کہتے ہیں، بسمل یا روسٹ کھانے وہ کھائیں گے، لذیذ کھانے کھائیں گے، اور تمہارے اوپر سب کچھ بند ہو جائے گا۔ یا تمہیں اولاد نہیں ملے گی، یا تمہیں بیوی کی خوشیاں نہیں ملے گی، یا بیوی کو شوہر کی خوشیاں نہیں ملیں گی۔ وہ زندگی گزاریں گے، شاہانہ زندگی گزاریں گے، مگر بغیر فائدے کے، انہیں ان سے کوئی لذت نہیں ملنے والی۔ تو یہ نقطہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید، اس وقت تک کے لیے اجازت۔